بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا رہے۔ ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے عبداللہ بن ابی بکر۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے موضوع کو تفصیل سے بیان کروں اور تمام معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ بڑھتی ہوں ویڈیو کے موضوع کی جانب، اور ویڈیو کا موضوع ہے عبداللہ بن ابی بکر۔ ان کا تعارف، نام و نسب، بہن بھائی، قبول اسلام، ہجرت مدینہ منورہ، ان کی شادی اور طلاق و رجعت وغیرہ تمام معلومات آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی، اور والدہ کا نام قتیلہ تھا۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں صریح طور پر کسی مورخ نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا لکھا ہے کہ آپ اس وقت جوان تھے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ، عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن کعب بن لوی۔ والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: قتیلہ بنت عبدالعزی بن عبدالاسد بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی۔ آپ کا نانا عبدالعزی قریش کا بہت بڑا رئیس تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کی حقیقی ہمشیرہ تھیں۔ ان کے علاوہ آپ کے بہن بھائیوں میں ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر شامل ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو حضرت عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں آپ کا شمار سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر یعنی کہ ذات الناطقین فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے گھر آئے اور ہم سب کو اسلام کی دعوت دی، جب تک ہم سب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے اور رسول اللہ کی تصدیق اور دین توحید کو قبول نہیں کر لیا، مجلس سے نہیں اٹھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت عبداللہ کو، جو تیز رفتار اور پہلوان تھے، کفار کے جاسوسی کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ آپ دن کے وقت قریش میں رہیں اور حالات معلوم کریں، اور اس کے علاوہ ان کی خبریں بھی نبی کریم اور ابو بکر صدیق تک پہنچائیں۔ 3 روز تک نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں موجود رہے۔ ان دنوں میں ہر روز جب شب کا اندھیرا چھا جاتا تو حضرت عبداللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور قریش مکہ کے دن بھر کی تمام کارروائیوں سے مطلع کرتے، اور پھر وہی غار میں موجود رہتے۔ شب کے آخری وقت میں چپکے سے مکہ جا کر قریش میں گھل مل جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر ذرا بھی شبہ ہوتا تو وہ شاید آپ کو زندہ نہ چھوڑتے، اسی لیے آپ بڑے ہوشیار اور ذی فہم نوجوان تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ روزانہ اپنے والد ماجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روز کھانا بھی لے جاتے تھے۔ اس کام میں آپ کی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر مدد کرتی تھیں، وہ کھانا تیار کرتی اور آپ لے جاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو، جو آپ کے خاص غلام تھے، 2 اونٹ اور 500 درہم خرچ دے کر مکہ روانہ فرمایا کہ وہ آپ کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد اور آپ کی بیوی ام المومنین سودا بنت زما، زید کی بیوی ام یمن اور اس کے بیٹے اسامہ بن زید کو مدینہ لائیں۔ ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خط عبداللہ بن عریقت کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام دے کر بھیجا کہ آپ بھی اپنی سوتیلی والدہ ام رومان اور اپنی بہنیں حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو لے کر مدینہ آ جائیں۔ طلحہ بن عبید اللہ نے بھی ان کے ساتھ موافقت کی، چنانچہ اہلیت کی رفاقت میں یہ تمام حضرات مدینہ منورہ آ گئے، اور اس طرح یہ ٹہنیاں اپنے اصل کے ساتھ مل گئیں۔
آن حضرت نے خاص اپنی رہائش کے لیے مسجد نبوی کے متصل حجرہ تعمیر کیا۔ اس کی تکمیل کے بعد ابو ایوب کے گھر سے اہل و عیال کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں منتقل ہو گئے۔ دوسری طرف بنو حارث بن خزرج کے محلے میں ایک مکان جو حضرت حارثہ بن لقمان کا تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال رہائش پذیر ہو گئے۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ عاتقہ بن زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی تھی۔ حضرت عاتقہ شرف صحابیت سے بہرور تھیں اور نہایت حسین و جمیل اور عاقلہ و فاضلہ خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ کا ایک بیٹا اسماعیل حضرت عاتقہ کے بطن سے ہوا جو کم سنی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ کی نسل آگے نہ چل سکے۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی عاتقہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جہاد پر جب دوسرے صحابہ کرام روانہ ہوئے تو اب جہاد پر نہ جا سکے۔ اس بات پر آپ کے والد ماجد ابوبکر صدیق سخت غمناک تھے۔ آپ کو آپ کی بیوی نے جہاد پر جانے کے لیے نہ کہا، جس پر ابوبکر صدیق کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے عبداللہ کو کہا اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مگر عبداللہ نے پہلے تو طلاق نہ دی، لیکن جب والد ماجد نے اصرار کیا تو آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے طلاق تو دے دی لیکن ندامت ہوئی اور عاتقہ کے فراق میں یہ اشعار کہے: عاتقہ جب صبح ہوتی رہے گی اور آسمان پر ستارے ہلکا بنائے چمکتے رہیں گے، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اس کے اچھے اخلاق اور مضبوط رائے تھی اور زندگی میں سیدھی روش اور سچائی والی تھی۔ میں نے اپنے جیسے کسی شخص کو اس جیسی کسی عورت کو طلاق دیتے نہیں دیکھا، اور نہ کوئی عورت اس جیسی دیکھی ہے جسے بلا وجہ طلاق دے دی گئی ہو۔ آپ کے عاتقہ کے متعلق اور بھی اشعار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے۔ وہ ان اشعار سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے عبداللہ کو رجعت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ان 10,000 مجاہدوں میں شامل تھے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ایک دن آپ دشمن کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے سخت زخمی ہوئے۔ اگرچہ زخم بظاہر مندمل ہو گیا تھا، لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ آپ غزوہ طائف میں تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس تیر پر لگے زہر نے آپ کے جسم کو بے حد متاثر کیا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد شوال 11 ہجری میں زخم عود کر آیا اور اسی تکلیف سے آپ نے شوال 11 میں ہی وفات پالی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو 2 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، پھر وہ اتاری گئیں اور آپ کے جسم میں اطہر سے لگی تھیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ نے دونوں چادریں سنبھال لیں تاکہ انہیں کفنائی جائیں۔ بعد میں خود ہی کہنے لگے، میں نے بھلا وہ چیز کیوں روک رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ممنوع فرمائی ہے، چنانچہ انہیں صدقہ کر دیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ قبر میں اترے۔ ظہر کی نماز کے بعد خلیفۃ اللہ رسول کے لخت جگر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ غزوہ طائف میں لگنے والے زخم کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، اسی لیے آپ کا شمار شہدائے طائف میں ہوتا ہے۔ حضرت عاتقہ بن زید کو اپنے شوہر کی وفات کا سخت صدمہ پہنچا، اس لیے حضرت عاتقہ نے آپ کی یاد میں کچھ اشعار کہے: قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں میری آنکھ روئے گی اور میرا جسم غبار آلود رہے گا۔ زہر قسم اس آنکھ کی جس نے تجھے جیسا جنگجو اور ثابت قدم جوان رکھا، اس پر تیر برستے تو ان کی بوچھار میں گھستا ہوا اس وقت تک موت کی طرف چلتا رہا جب تک کہ خون کی ندیاں نہ بہا لیتا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا: اے بیٹی،
عبداللہ کی شہادت میرے نزدیک بکری کے کان کی مانند ہے جو گھر سے نکال دی گئی ہو۔ آپ کا مقصد اس مصیبت کو کم جتانا تھا۔ ام المومنین فرمانے لگی، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو صبر کرنے کی طاقت دی اور ہدایت پر آپ کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر گئے، پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی، شاید کہ تم نے عبداللہ کو دفن کر دیا ہو جبکہ وہ زندہ ہے۔ حضرت عائشہ نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے ابا جان، ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غمزدہ ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع علیم ہے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے۔ پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے اثر نہ ہو، ایک تو فرشتے کا اثر، دوسرا شیطان کا اثر، یعنی کہ شیطان کا وسوسہ۔ کچھ عرصے کے بعد جب بنو ثقیف کا وفد ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ تیر جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کو دکھایا اور پوچھا، تم میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے آدمی سعد بن عبید بولے، ہاں، اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور اس پر لگایا، اس کو تانت سے باندھ، اور میں نے ہی اس کو چلایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اسی تیر نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیرے ہاتھ اس کو عزت دی اور شہید ہوا، اور تم کفر کی حالت میں مرو گے کیونکہ وہ بہت خوددار ہے۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کی ویڈیو اور آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے متعلق تمام معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔